ایک دیوبندی یوٹیوبر جناب راغب قاسمی سنبھلی اکثر علماء اہل سنت پر اعتراضات کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، جن میں سے کئی ساری ویڈیوز کے جوابات ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر آپ کو مل جائیں گے۔ یہ بیچارے راغب قاسمی دیوبندی اتنے بڑے نادان ہیں کہ ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کس بات پہ اعتراض بنتا ہے اور کس پہ نہیں۔ جیسے اس نے اس تھمبنیل کے ساتھ ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے جس میں مشہور خطیب امین القادری صاحب کے بیان اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی تحریر میں اختلاف ظاہر کیا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے یہ پہلے انہی کی زبانی سن لیجئے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ کہ جناب امین القادری صاحب نے یہ بیان کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام مینا میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے حاجیوں سے بکروں اور جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں اور اس سے اتنا کما لیتے ہیں کہ وہ پورے سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور بریلوی مسلک کے مجدد جن کو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ فتاوی رضویہ میں یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال حج کو تشریف لاتے ہیں اور آب زمزم شریف پیتے ہیں اور یہی پانی پورے سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور پورے سال کے لیے یہی پانی ان کے کھانے پینے کو کفایت کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے دونوں کی باتوں میں کتنا فرق ہے، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور احمد رضا خان نے اپنی کتاب کے اندر کچھ اور لکھا ہے۔ اس قسم کی باتوں پہ ویڈیو بنانے سے پہلے جناب راغب قاسمی دیوبندی کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی جھانک لیا کرے تاکہ منہ کی کھانی نہ پڑے۔ خیر، میں آپ کو آپ کے گھر کا راستہ دکھائے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے آپ کے مشہور مبلغ اور آپ کے مولانا جناب طارق جمیل صاحب کیا کہتے ہیں۔ فرمایا، تمہیں الفاظ سنا دیتا ہوں، یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم لأن اکون کریما مغلوبا احب الی من ان اکون لئیما غالبا۔ عزت دار شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اس سے آگے رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نیچے لگ گیا ہے، لوگ کہیں گے بیوی کے نیچے لگ گیا ہے۔ یہ عزت والا میرے نبی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اور کمینہ انسان اور ذلیل انسان اور بے غیرت انسان اپنی بیویوں کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں، گالیوں کے ساتھ، مار پٹائی کے ساتھ۔ اس کے والدین کو گالی دینا بھی بڑی ثقافت سمجھا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کمینہ ہے جو بیوی کو دبا کے رکھے، عزت دار ہے جو بیوی کو عزت دے کے رکھے۔ میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے رہوں گا۔ لیکن ناظرین، کیا یہ حدیث شریف اسی طرح ہے یا اپنے اکابر دیوبند کی موروثی فنکاری کا استعمال کر کے جناب طارق جمیل صاحب نے حدیث شریف کے ساتھ منمانی کی ہے؟ لیجئے یہ سن لیجئے دیوبندیوں ہی کے بڑے مولوی جناب زر ولی خان صاحب کی زبانی۔ آج کل ایک اور ڈرامہ بازی شروع کی ہے، کہتے ہیں کہ جو لوگ بیویوں سے دبتے ہیں وہ شریف ہے، کریم ہے، اور جو بیویوں کو دباتے ہیں وہ کمینے ہیں۔ اور حدیث کہتے ہیں میرے نبی نے کہا ہے۔ اب وہ واقعہ سن لے آپ پورا، اتنے بچے نہیں ہیں، علماء نہ صحیح لیکن آخر علماء کے دوست ہو۔ پوری روایت میں آپ کو سناتا ہوں، تحتاوی صفحہ 201 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر تشریف لے گئے تھے، وہیں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ جس زوجہ مطہرہ کے گھر آپ کا نمبر ہوتا جانے کا، وہاں کچھ نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے۔ ام سلمہ کا پہلے خاوند سے 2 بچے تھے، ایک بچہ عمیر اور ایک بچی زینب۔ آپ نے جب نماز شروع فرمائی تو وہ عمیر آیا، تو آپ نے اس کو ایسا کیا تو وہ ہٹ گیا، سامنے سے نہیں گزرو۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ زینب جو تھی بچی، وہ نماز کے آگے آئی۔ آپ نے اس کو اشارہ سے کیا کہ نمازی کے آگے نہیں گزرتے، لیکن وہ گزر گئی۔ نماز کے بعد آپ اس کو ایسا دیکھ رہے تھے اور فرماتے تھے ناقصات و عقل و دین، عورتوں کی عقل بھی گٹھیا ہے، دین بھی کمزور ہے۔ یغلبن الکرام، شریفوں پر غالب آتی ہے، ویغلبہن اللئام، اور کمزاد تو ان کو خوب دبا لیتے۔ تو یہ آپ خوش نہیں تھے، آپ نے ناراضگی میں کہا ہے، اور اس بچی کو تنبیہ کر کے بڑی عورتوں سے آپ نے گلہ کیا کہ یہی بڑی ہو کر کے اس طرح اخلاق رکھتی ہے۔ لیکن یہ زندگی کو ملحد دیکھو،
کہ یہ اس نے کیا سے کیا بنایا. میرا دعویٰ ہے کہ یہ روایت جو میں بیان کرتا ہوں یہ ہے اصلاً نسلاً نسباً حسباً. اس کے علاوہ زندگی کے پاس ایک چیز بھی موجود نہیں. وہ یہی بس ادھر کا ادھر کا ادھر تباہ و برباد کرتا رہتا ہے. لیجئے جناب راغب قاسمی دیوبندی صاحب، آپ کے یہ ظر ولی خان صاحب نے طارق جمیل صاحب کی حقیقت کھول کر رکھ دی اور ساتھ ہی طارق جمیل کو زندیق اور ملحد بھی قرار دیا ہے. کاش کہ آپ نے ویڈیو بنانے سے پہلے اپنے گھر میں جھانک لیا ہوتا تو آپ کی یہ حالت نہ ہوتی. اس لیے ویڈیو بنائیں مگر سوچ سمجھ کر. ناظرین، اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو گرو کرنے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ باطل فرقوں کی تردید کا یہ سلسلہ بلا کسی رکاوٹ کے جاری رہے. اور اگر آپ کی اپنی کوئی رائے اس ویڈیو پر ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں لکھ کر ضرور شیئر کریں، ہمیں خوشی ہوگی.